بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، معجزہ اور کرامت دونوں طریقے سے ماں بھی نام رکھ سکتی ہے اگر والد نہ ہو سرپرست، تو پھر سرپرست ماں ہے، اور چونکہ یہاں پر نہیں تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ فلما وضعتها، بس جب حنہ بنت فاقودہ نے جنا، قالت تو کہنے لگی، رب اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس بچی کا نام رکھا مریم، وانی اعیذها بک، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها ربها، بس اس کو قبول کر لیا اس کے پروردگار نے، بقبول حسن، بہترین انداز سے قبول فرمانا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو بڑھایا خوب بڑھانا، وکفلها زکریا، اور اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو پاتے اس کے پاس مختلف پھل، قال، زکریا علیہ السلام فرماتے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں جسے چاہیں بغیر حساب کے۔ فلما وضعتها قالت رب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ جب حضرت مریم کی والدہ حنہ بنت فاقوس حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ الہ العالمین میرے ہاں جو اولاد ہو
تو اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو دل میں خواہش تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائیں گے، کیونکہ بیٹا ہی باہر کے کام وغیرہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی شان، فلما وضعتھا، جب ولادت ہوئی تو وہ تو بچی تھی، قالت رب انی وضعتھا انثی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگی کہ پروردگار میں نے تو یہ نظر مانی ہے، اور ادھر میرے ہاں تو ولادت ہوئی بچی کی، اور واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، لڑکے اور لڑکے میں فرق ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اب حضرت حنہ کہنے لگی کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم کا بعض مفسرین کے ہاں معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، اور بعض کے ہاں اس کا معنی ہے خادمہ، خدمت کرنے والی۔ بہرحال یہاں سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ حضرت عمران اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ان کے والد دنیا سے جا چکے تھے، تو نام ماں نے رکھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، بچے کی ولادت ہو تو بہتر ہے پہلے ہی دن اس کا اچھا نام رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اگر نہ رکھیں تو 7ویں دن تک نام رکھ لیں۔ نام اچھا ہو، اچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کا معنی اچھا ہو، اچھے سے مراد یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر ہو، صحابہ کرام کے ناموں پر ہو، صحابیات کے ناموں پر ہو۔ ہاں نیا نام تو یہ نیا نام کہاں سے لے کر آئے، اس کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ کوئی نیا نام لے کر آئیں۔ صرف میں بار بار یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی صحابہ میں عبداللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی وقت میں عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر رسول اللہ مبارک کی سالی کے بیٹے، سب سے پہلا بچہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ، رسول اللہ مبارک کے خادم خاص، اتنے خاص خادم کہ عام لوگ سمجھتے تھے کہ گھر کا فرد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یعنی عبداللہ اتنے ہیں۔ تو اگر نیا نام ضروری ہوتا تو رسول اللہ مبارک بھی فرماتے بھی کوئی نیا نام رکھو، یہ عبداللہ تھوڑی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نام کا معنی صحیح ہونا چاہیے، نیا نام ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں بھی نام رکھ سکتی ہے اگر والد نہ ہو، سرپرست، تو پھر سرپرست ماں ہے، اور چونکہ یہاں پر نہیں تھا، والد تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عنایت فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ سے، اور فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے ان کے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کا نام رکھا ابراہیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی پیدا ہوئے، رسول اللہ مبارک کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ان کا نام بھی حضور نے عبداللہ رکھا، اور گرتی بھی دی، یہ بھی دینی چاہیے باقاعدہ کسی نیک آدمی کی۔ صحابہ کرام اور صحابیات کا طریقہ یہی تھا، جب بچے کی ولادت ہوتی تو سب سے پہلے لے کر آتے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں، حضور سے بڑھ کر اور کون ہے؟ اور یہ اپنے اگر رسول اللہ مبارک دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب آگے محلے میں، خاندان میں جو کوئی بڑا ہو، بزرگ ہو، نیک ہو، تو اس کی کیا ہے؟ تحنیک کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس نے حضرت حنہ کہنے لگی کہ میں نے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور آگے دعا کر رہی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کے اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بچے کی ولادت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ اس بچے کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس کو میرے لیے نیک صالح بنا دے،
ہم اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، دعا مانگنا اور یہ وہ مبارک ہو، لٹرم پٹرم مٹھائی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ جو اصل کام ہے اللہ سے مانگنا کہ اللہ یہ اولاد ہے، یا اللہ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، باقیات الصالحات بنا دینا، میرے لیے نیک نامی کا باعث بنا دینا، دعا مانگنی چاہیے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے حضرت حنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت مریم کو پروردگار نے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا اس کو خوب بڑھانا، عام بچوں سے بڑھ کر صحت مند حضرت مریم، اور جلدی جلدی جیسے عام بچے ایک خاص ترتیب سے بڑھتے ہیں، نہیں، اس بچی کی ترتیب ہی کچھ اور تھی، یہ عام بچوں سے جلدی بڑی ہو رہی تھی۔ اور وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی، چونکہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت حنہ کی بہن تھی عیشا بنت فاقوس، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ رسول اللہ مبارک کے دور میں پیش آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جب مکہ مکرمہ میں آئے تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ چچا جان، خیر بہرحال لے آئے۔ جب لے کر آئے مدینہ منورہ تو یہاں 3 درخواستیں آئی ان کی کفالت کے لیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دے دیں، حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ مجھے دے دیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو دی، کیوں؟ حضرت جعفر طیار کے ہاں ان کی خالہ تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بہن ان کے نکاح میں تھی، اور رسول اللہ مبارک نے یہاں ایک اصولی بات فرما دی، فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھپھی بھی محبت کرتی ہے، لیکن جو محبت خالہ کرتی ہے وہ پھپھی نہیں کرتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ الخالۃ ہو خالہ کے دل میں کہ میری بہن کی کیا ہے، اور پھر جب ہو بھی وہ یتیم تو پھر اس میں محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ تھی اور یہ خالو تھے، سارا دن حضرت مریم کے لیے وہاں ایک کمرہ بنا دیا گیا، اس میں یہ عبادت کرتی تھی، اور رات کو خالو کے ساتھ گھر چلی جاتی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، اور چونکہ اللہ کے نبی تھے تو چھوٹا موٹا تھوڑا بہت کام کر لیا، باقی جو ہے نبوت کے جو فرائض تھے وہ سر انجام دیتے تھے۔ تو گھر میں کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، کبھی فاقہ ہے کبھی کچھ ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، حضرت مریم کی جو نوش و نما ہے، بڑھوتری ہے، وہ جلد از جلد مقصود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے پروردگار عالم مختلف پھل عنایت فرماتے تھے، گرمی میں سردی کے، اور سردی کے موسم میں گرمی کے، پھر گھر میں تو کوئی اتنی چیزیں نہیں تھی تو ان کو پروردگار، اب جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بعد اوقات ان کے کمرے میں بھی چلے جاتے تھے، اور علماء نے یہ بھی یہاں پر مسئلہ لکھا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کریں، ہاں بچوں کی دیکھ بھال کریں، اور خصوصاً اس دور میں تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار جاتے دیکھتے کہ ہاں بھائی، جب دیکھتے تو وہاں پر کیا ہے، پھل ہیں، تو اب کیا ہے، ہمارے تو خیر ماشاءاللہ یہاں پر جو بل پاس ہوا تھا پنجاب اسمبلی سے، تو خادم اعلیٰ صاحب نے پاس کروایا تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی باپ اپنی بیٹی سے پوچھ نہیں سکتا کہ کب کہاں کیسے کیا کر رہی ہے۔ یہاں کیا ہے، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے، پوچھیں بیٹے یہ موبائل کہاں سے آیا آپ کے پاس، جی آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جناب سے عنایت فرماتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، معجزہ اور کرامت دونوں برحق ہے، معجزہ اور کرامت باقاعدہ، یہ ہاں جھوٹے کرامتیں منسوب کرنا یہ کیا ہے، ناجائز ہے۔
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن 12 سال کشتی اور بوڑھیا آئی اور اس نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی بھی روح قبض کر لی۔ حضرت شیخ کو غصہ آیا اور پوری جو حضرت اللہ اکبر فرشتے کے پاس جتنے بھی روحیں تھیں وہ ساری ان سے چھین لی اور سب کو تقسیم کر دی، چلو جی سب کی روحیں واپس کر دی۔ کیا ممکن؟ ایسی باتیں جھوٹی نہیں، سچی کرامت بالکل برحق ہے۔ بہرحال فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، وہ عرض کرنے لگی کہ خالو جان یہ اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بے حساب روزی عنایت فرماتے ہیں، اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ یہ قابلیت پر نہیں ہے، اس کی دین پر ہے، وہ جس کو جو چیز چاہے اور جتنی چاہے عنایت فرما دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا علیہ السلام کا دل بھر آیا اور دعا کی، اس کا ذکر انشاءاللہ ذکر۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین یہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں، پروردگار اپنی مغفرت سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہمارے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین رحم اور کرم کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانۂ غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہماری اس تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔